بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سونیا نے 4 یار سے کہا وقت کی چھلانگ لگاؤ، یہ دیکھو آخری رسومات ادا کرتے وقت قبرستان میں کتنے افراد ہوں گے، میں اس کے مخالفین کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بڑی سی اسکرین پر وقت آگے بڑھ گیا۔ 6 گھنٹے بعد پیش آنے والا منظر دکھائی دینے لگا۔ قبرستان میں تابوت رکھا ہوا تھا، بے شمار افراد کھدی ہوئی قبر کے اطراف سوگوار کھڑے تھے۔ سونیا نے ان سب کو توجہ سے دیکھتے ہوئے 4 یار سے کہا، وہ موٹا بدا شخص اپنی آنکھوں سے اور چہرے سے شاطر لگ رہا ہے، اس کے خیالات پڑھو۔ انہوں نے مشین کو آپریٹ کیا تو پوری اسکرین پر اس شخص کا چہرہ نظر آنے لگا۔ جوزف وارڈی اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا دماغ کے اندر پہنچ گیا۔ پتہ چلا وہ CIA کا ایک اعلیٰ افسر ہے۔ اس کے 4 ماتحت جاسوس سوگوار کی بھیڑ میں موجود ہیں۔ ان کو خیال تھا کہ برین ماسٹر بیس بدل کر آخری بار بیٹے کی صورت دیکھنے آئے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی وہاں موجود ہیں، ان CIA والوں کے ذریعے دوسرے افراد کے دماغوں میں پہنچ رہے ہیں۔ تابوت کو قبر میں اتارا نہیں گیا تھا۔ برین ماسٹر کی بیوی مونیکا کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ بیٹے کی موت نے اسے غم سے نڈال کر دیا تھا۔ وہ روتے روتے 2 بار بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے سمجھایا گیا تھا کہ وہ گھر پر رہے، قبرستان نہ جائے، لیکن وہ روتی ہوئی ایک کار میں وہاں پہنچ گئی۔ جب اس کار کا دروازہ کھلا تو CIA کے جاسوس اور امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ انہیں توقع تھی کہ برین ماسٹر بیس بدل کر آئے گا، لیکن وہاں مونیکا کے ساتھ اس کی بیٹی اینا اور داماد بے باک مومن دکھائی دیے۔ اینا بائی کی آخری رسومات میں شریک ہونے بابا صاحب کے ادارے سے باہر آئی تھی۔ یہ سب بھی جانتے تھے کہ بے باک مومن سونیا کا چہیتا منہ بولا بیٹا ہے۔ اب چونکہ سیارے والوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ادارے سے باہر آ گیا تھا۔ ادارے میں میاں بیوی کو ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آئندہ وہ لندن میں اینا کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ CIA کے جاسوس فون کے ذریعے کابرین سے اور ٹیلی پیتھی جاننے والے خفیہ آرمی کے افسران سے کہنے لگے، ہم جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ بات سامنے آئی ہے۔ بے باک مومن بابا صاحب کے ادارے سے نکل کر یہاں اینا کے ساتھ آیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اکابرین اس کے خلاف بہت کچھ کرنا چاہتے تھے۔ ماضی میں انہوں نے اس کے ہاتھوں بہت بڑے جانی و مالی نقصانات اٹھائے تھے۔ جب شارے سے پہلی بار جو آیا تھا اور میری موت کا چرچا ہوا تھا، یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اکابرین کی سازشوں کے نتیجے میں میری موت واقع ہوئی ہے۔ تب سونیا نے قسم کھائی کہ جتنے اکابرین میری موت کے ذمہ دار ہیں وہ ان سب کو چن چن کر قتل کر دے گی۔ ایسے وقت بے باک مومن سونیا کا ماتحت بن گیا تھا۔ اس کی رہنمائی میں بہت سے آرمی کے افسران کو موت کے گھاٹ اتارتا رہا تھا۔ درجنوں اکابرین کا قاتل اس وقت اچانک ہی منظر عام پر آ گیا تھا۔ ایک چیلنج بن گیا تھا کہ کوئی اس کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کر سکے گا۔ اکابرین کہہ رہے تھے سونیا سے دوستانہ سمجھوتا ہو گیا ہے، انہوں نے اس سے وعدہ کیا ہے کبھی مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کریں گے، آپس میں متحد رہ کر اپنی دنیا میں سیارے والوں کا راستہ روکتے رہیں گے۔ موجودہ حالات کہہ رہے تھے 6 ماہ گزر چکے ہیں، گریٹ ایسٹرولا کی طرف سے خطرہ ٹل گیا ہے، مسلمان سے اب اتحاد برقرار رکھنا ضروری نہیں رہا ہے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، دانشمندی کا تقاضا ہے ابھی بے باک مومن سے عداوت نہ کی جائے، ذرا ڈیل دی جائے۔ بابا صاحب کے ادارے سے فرحات کی فیملی کے دوسرے اہم افراد بھی باہر آ کر کسی نہ کسی ملک کی طرف جائیں گے، انہیں یقین کرنے دو کہ ان کے لیے ادارے سے باہر اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آرمی کے ایک افسر نے کہا، ہاں ہمیں یہی تاثر دینا چاہیے، پورس علی اور کبریا ادارے سے باہر آنے کے بعد ہماری نظروں میں رہیں گے، گویا سونیا کی کمزوریاں ہمارے ہاتھوں میں رہیں گی، ہم جب چاہیں گے بچوں کو شکنجے میں لے کر اس عورت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ انہوں نے CIA کے جاسوسوں کو حکم دیا، بے باک مومن کو نظر انداز کرو، فی الحال اسے نقصان نہ پہنچاؤ، برین ماسٹر کو تلاش کرو، وہ بیٹے کا آخری دیدار کرنے وہاں آ سکتا ہے۔ سونیا اپنی مشین کے ذریعے اکابرین کی تمام باتیں سن چکی تھی۔ یہ معلوم ہو گیا کہ اکابرین اپنی روش پر آ رہے ہیں، ابھی کھل کر دعوت سے پرہیز کریں گے، بعد میں پورس علی اور کبریا سے نمٹ لیں گے۔ مونیکا صدمے سے ٹوٹ گئی تھی، بیٹے کا تابوت تک جانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اینا اور بے باک مومن اسے سہارا دے کر لے جا رہے تھے۔ دور بیٹے کا تابوت دیکھ کر اس کا سر چکرانے لگا۔ بے باک مومن نے اسے دونوں بازو میں اٹھا لیا۔ وہ اپنی ساس کو بازو میں اٹھائے جب تابوت کے پاس آیا تو ذرا چونک گیا۔ مونیکا کا سر ایک طرف ڈلک گیا تھا، آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ بے باک مومن نے خیال خانی کے ذریعے تصدیق کی، پھر تمام سوگواروں کو اور اینا کو دیکھتے ہوئے کہا، اینا دل مضبوط کرو، تمہاری ممی اپنے بیٹے کے پاس پہنچ گئی ہیں۔ اینا ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ برین ماسٹر دور بیٹھا اسکرین پر انہیں دیکھ رہا تھا۔ بے باک کی بات سن کر اس نے مونیکا کے اندر پہنچنا چاہا تو سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ بیٹے کے ساتھ ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔
وہ غم سے جیسے پاگل ہو گیا۔ سر پر زرد رنگ کی ٹوپی پہنے رہتا تھا، چہرہ بھی اسی رنگ کے نقاب میں چھپا رہتا تھا۔ اس نے ٹوپی اتار کر پھینک دی، چہرے کے نقاب کو نوچنے لگا، سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر بیٹے اور مونیکا کو پکارنے لگا۔ وہ دونوں سے جان سے بڑھ کر عزیز تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر فرش پر پاؤں پٹکنے لگا، ڈگمگاتا ہوا دروازے کے پاس آیا، پھر اسے کھول کر باہر چلا گیا۔ کھلے آسمان کے نیچے آ کر اپنے پیاروں کو چیخ چیخ کر پکارنے لگا۔ یوگا جانے والے اکابرین نے اور خفیہ آرمی کے افسران نے چونک کر اپنی اپنی مشین کی اسکرین پر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، باقی جسم نادیدہ تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی اپنی مشینوں کو آپریٹ کیا۔ اسکرین پر تحریر بتانے لگی کہ وہ جنیوا کے قریبی کسی پہاڑی علاقے میں ہے۔ اکابرین سوچ میں پڑ گئے کہ اسے فوراً ٹریپ کرنا چاہیے۔ وہ سب جانتے تھے برین ماسٹر کو سونیا کی حمایت حاصل ہے۔ وہ اکابرین سے کہہ چکی تھی کہ اسے تلاش کیا جائے اور نہ ٹریپ کیا جائے، لیکن خفیہ آرمی کے افسران اور ٹیلی پیتھی جانے والے سونیا سے رابطہ رکھتے تھے، نہ ہی اپنے ملک کے اکابرین کے ماتحت تھے۔ وہ اپنے معاملات میں آزاد تھے۔ انہوں نے فوراً ہی جنیوا میں اپنے خاص جاسوسوں کو اطلاع دی، انہیں برین ماسٹر کا ٹھکانہ بتایا، پھر حکم دیا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر برین ماسٹر کا قصہ تمام کر دو، اس غیر معمولی مشین کو اٹھا کر یہاں پہنچا دو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور گائیڈ کرتے رہیں گے۔ سونیا اور 4 یار کے پاس خفیہ آرمی والوں کی تصویریں تھیں، نہ کوڈ نمبرز تھے، اس لیے فورکاسٹ کرنے والی مشین ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس وقت سونیا اور 4 یار اپنی اپنی اسکرین پر کبھی قبرستان کا منظر دیکھ رہے تھے، کبھی برین ماسٹر کو صدمے کی شدت سے نیم پاگل ہوتے دیکھ رہے تھے۔ ایسے وقت سونیا اور 4 یار نے دیکھا ایک ہیلی کاپٹر اس کے کاٹیج سے کچھ فاصلے پر اتر رہا ہے۔ برین ماسٹر صدمے سے نڈال ہو کر گھاس پر اوندے منہ گر پڑا تھا۔ 3 مسلح افراد ہیلی کاپٹر سے اترے۔ سونیا بڑی بے چینی سے وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ فورکاسٹ کرنے والی مشین اب سے 4 گھنٹے اور 20 منٹ بعد پیش آنے والے مناظر دکھا رہی تھی۔ وقت سے پہلے معلوم ہو رہا تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تینوں مسلح افراد کاٹیج کے سامنے آ گئے تھے۔ برین ماسٹر نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر جیسے اچانک ہی ہوش میں آ گیا، اٹھ کر کاٹیج کی طرف بھاگنے لگا۔ ایسے وقت انہوں نے فائر کھول دیے۔ تڑا تڑ کی آواز کے ساتھ کئی گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ وہ کاٹیج کے دروازے پر اوندے منہ گر کر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ سونیا نے کہا، جوزف ہارڈی، ان تینوں کے کلوز میں جاؤ، میں انہیں اپنی مشین میں کیچ کروں گی، تم چاروں ان کے دماغوں میں پہنچو۔ وہ تینوں مسلح افراد برین ماسٹر کی لاش کو پھلانگتے ہوئے کاٹیج کے اندر گئے، پھر وہاں سے غیر معمولی مشین کو اٹھا کر لے گئے۔ سونیا اور 4 یار اپنی اپنی اسکرین پر ان کے کلوز اپ دیکھ رہے تھے۔ وہ 4 یار ان 3 مسلح افراد کے اندر پہنچ گئے۔ اس وقت وہ تینوں ایک ہوٹل میں تھے۔ فورکاسٹ کرنے والی مشین کے مطابق 3.5 گھنٹے بعد خفیہ آرمی کی طرف احکامات ملنے والے تھے۔ تب وہ مسلح ہو کر اس کاٹیج کے سامنے جا کر برین ماسٹر کو ہلاک کرنے والے تھے۔ فی الحال برین ماسٹر اپنی مشین کے سامنے بیٹھا اس تابوت کو دیکھ رہا تھا جس میں جارج ایچ مین کو رکھا گیا تھا۔ 4 یار نے سونیا سے کہا، میڈم، ہمیں ان تینوں جاسوسوں کے اندر جگہ مل گئی ہے، وہ ایک ہوٹل میں ہے۔ ہماری مشین کے مطابق اب سے 3 گھنٹے 40 منٹ کے بعد وہ مسلح ہو کر ہیلی کاپٹر میں جائیں گے۔ سونیا نے کہا، فی الحال اپنی مشین کو آف کر دو، ہمیں سوچنا ہے کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سراج سکسینہ نے کہا، برین ماسٹر کا بیٹا کار کے حادثے میں ہلاک ہوا ہے۔ اگر ہم حادثے سے پہلے اپنی مشین کی اسکرین پر دیکھ لیتے تو اسے کار چلانے سے کسی طرح باز رکھ سکتے تھے۔ اب ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن مونیکا 3 گھنٹے بعد صدمے سے مرے گی، اس کا کیا کیا جائے؟ سونیا نے کہا، جوان بیٹے کی موت ماں کی جان نکال لیتی ہے۔ تم چاروں مونیکا کے اندر جا کر اس کے دماغ پر قبضہ جما کر صدمے کو کم کر سکتے ہو، اسے بچا سکتے ہو تو ضرور ایسا کرو۔ اسٹین روبن نے کہا، ہم مونیکا کے صدمے کو کم کریں گے، اس میں قوت برداشت پیدا کریں گے تو شاید وہ بچ جائے گی۔ سنجے خان نے کہا، وہ زندہ رہے گی تو برین ماسٹر بھی نیم پاگل نہیں ہوگا، زرد رنگ کے نقاب سے باہر نکلے گا، نہ دشمنوں کی نظروں میں آئے گا۔ سونیا نے کہا، مونیکا کے پاس جاؤ، اسے کنٹرول کرو، صدمہ اس پر حاوی نہیں، وہ زندہ رہے گی تو برین ماسٹر کی موت بھی ٹل جائے گی۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، بے باک مومن اپنی ساس کے پاس ہوگا، وہ بھی خیال خونی کے ذریعے اس کے صدمے کو کم کر سکتا ہے، میں بھی دیکھتی ہوں وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے مشین پر بے باک مومن کے کوڈ نمبرز پنچ کیے، وہ اسکرین پر دکھائی دینے لگا۔ مونیکا سکتے کی حالت میں تھی، اینا اور بے باک مومن اس کے قریب بیٹھے تھے۔ سونیا نے اسے مخاطب کیا تو وہ اور اینا چونک کر کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگے۔ بے باک نے کہا، یس ماما، حکم کریں۔ وہ بولی، میرے پاس آؤ۔ وہ اسی وقت خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ سونیا نے کہا، بیٹے کی موت کا صدمہ ماں کے لیے ناقابل برداشت ہے، اس کی حرکت قلب بند ہو سکتی ہے، تم خیال خانی کے ذریعے اس کے ذہن کو سکون پہنچاؤ۔ میرے ٹیلی پیتھی جانے والے بھی اس کے اندر جا رہے ہیں، وہ بھی مونیکا کے صدمے کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔
اس نے کہا ماما مونیکا کی حالت تشویشناک ہے، اس کا دماغ سن ہو چکا ہے، وہ میری سوچ کی لہروں کو سن تو رہی ہے مگر سمجھ نہیں رہی، بے حسی کے باعث اس کا ذہن میری گرفت میں نہیں آ رہا ہے۔ ایسے وقت جوزف ہارڈی نے کہا میڈم ہم چاروں مونیکا کے اندر پہنچ گئے ہیں لیکن اسے طاقت فراہم کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، یہ کہنا چاہیے کہ اس کا دماغ نیم مردہ ہو چکا ہے، جو تھوڑی بہت زندگی رہ گئی ہے اس کے ذریعے وہ صرف بیٹے کو دیکھ رہی ہے، سوچ کے ذریعے اسی سے باتیں کر رہی ہے، ہماری کوئی بات اس کی ذہنی سماعت تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ بے باک مومن نے کہا یہی میں کہہ رہا ہوں، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی زندگی سے دور ہے۔ سونیا نے بڑے دکھ سے کہا یا خدا تو ہی بہتر جانتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے، ہماری سمجھ میں یہ آ گیا ہے کہ ہم ہونی کو انہونی نہیں بنا سکیں گے۔ بے باک تم جاؤ اینا اور مونیکا کے ساتھ رہو، کوشش کرو شاید اسے زندگی کی طرف واپس لا سکو۔ بے باک چلا گیا۔ سونیا نے 4 یار کو اسکرین پر دیکھتے ہوئے کہا ہم انسانوں کے پیدا کردہ حالات کو بدل سکتے ہیں مگر قدرتی حالات کو نہیں بدل سکتے۔ مونیکا کی موت حادثاتی ہوگی، نہ وہ کسی کے ہاتھوں ماری جائے گی، وہ جن حالات سے گزر رہی ہے ان کے مطابق حرکت قلب بند ہونے کے باعث جان سے جائے گی۔ جوزف نے کہا بے شک ہم بے بس ہیں، اسے زندگی کی طرف نہیں لا سکیں گے لیکن ہم برین ماسٹر کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال 3 گھنٹے گزر گئے۔ پیشگوئی کے مطابق مونیکا نے بے باک کے بازوؤں میں دم توڑ دیا۔ ادھر برین ماسٹر نے بیٹے کے بعد بیوی کو دم توڑتے دیکھا تو غم سے نیم پاگل ہو گیا۔ ایسی حالت میں دماغی توانائی بحال نہیں رہتی مگر اس سے پہلے کہ وہ زرد رنگ کے تحفظ سے باہر نکلتا پلانی کے مطابق 4 یار فوراً ہی اس کے اندر پہنچ گئے، اس کے دماغ کو گرفت میں لے کر اسے ذہنی مریض بننے سے روکنے کی کوششیں کرنے لگے۔ جوزف ہارڈی نے کہا میڈم یہ ہمارے کنٹرول میں ہے لیکن صدمہ کافی شدید ہے، ہم اسے گہری نیند سلا رہے ہیں، اسے بچانے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو، ابھی تو یہ اطمینان ہے کہ فی الحال اس کی موت ٹل گئی ہے۔ ایسے وقت اسے بابا فرید واسطی کی باتیں یاد آئیں، انہوں نے کہا تھا برین ماسٹر کے مقدر میں موت ہے لیکن تقدیر کا یہ لکھا ٹل جائے گا، اسے کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سونیا نے اطمینان کی سانس لی، بابا فرید واسطی نے جو کہا تھا وہی ہو رہا تھا۔ اس نے جوزف ہارڈی سے کہا برین ماسٹر پر ترمیمی عمل کرو، اس کے ذہن میں یہ بات نقش کر دو کہ آئندہ وہ جوان بیٹے اور بیوی کی محبت کو شدت سے محسوس کرے گا، نہ ان کے لیے حد سے زیادہ صدمہ اپنے دل پر لے گا، نارمل انسان کی طرح صدمے کو سہ لے گا۔ اکابرین کے ناپائے عزائم کا پتہ چل گیا تھا، انہوں نے فوراً ہی بے باک مومن کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی نہیں کی، تاہم اسے اپنی نظروں میں رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا بے باک کی طرح پارس پورس اور کبریا بھی بابا صاحب کے دائرے سے باہر آئیں گے، انہیں بھی نظروں میں رکھا جائے گا، ان سب کو رفتہ رفتہ رازداری کے شکنجے میں لیا جائے گا اور اپنے زیر اثر لا کر ذہنی طور پر غلام بنایا جائے گا۔ سونیا کسی بھی تدبیر سے اپنے بچوں کو رہائی نہیں دلا سکے گی، اپنے پیاروں اپنے جگر گوشوں کی خاطر وہ تمام اکابرین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ علی حیدرآباد دکن میں ہے، اسے ٹریپ کرنا آسان نہ ہوگا کیونکہ اس کے پاس غیر معمولی مشین ہے، اگر وہ اپنی مشین میں علی کو دیکھنا چاہیں گے تو وہ بھی اس کی مشین پر دکھائی دینے لگیں گے۔ صرف خفیہ آرمی کے افسران زرد رنگ کی تکنیک کے مطابق گونگے بن کر اسے دیکھتے رہتے تھے، وہ ہمیشہ زرد رنگ کے لباس میں نہیں رہ سکتی تھی اس لیے انہیں نظر آتی رہتی تھی۔ سونیا کی مشین نے اب تک خفیہ آرمی والوں کو کیچ نہیں کیا تھا، ان میں سے کوئی ایک بار بھی اس کی نظروں میں آ جاتا تو وہ ان کی جڑوں تک پہنچ جاتی۔ فی الحال وہ ان سے بے خبر تھی، اکابرین کے متعلق بہت کچھ جانتی تھی، امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں اور خفیہ آرمی کی طرف سے اندیشے تھے، پتہ نہیں وہ آئندہ کیا کرنے والے ہیں۔ اس نے 4 یار سے کہا یہ خفیہ آرمی والے ایک چیلنج بن گئے ہیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے یہ آئندہ میرے بچوں کو میری کمزوری بنانا چاہتے ہیں، خدا نخواستہ وہ اپنے ناپاک مقاصد میں کامیاب ہو گئے تو تمام اکابرین یہی کہیں گے کہ انہوں نے مجھ سے اور میرے بچوں سے دشمنی نہیں کی ہے۔ جوزف ہارڈی نے کہا جی ہاں، اکابرین یہ کہتے آ رہے ہیں کہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے اور خفیہ آرمی کے افسران اپنی پالیسیاں مرتب کرنے اور ان پر عمل کرنے کے سلسلے میں آزاد اور خود مختار ہیں، امریکی حکام کے ماتحت نہیں ہیں، اگر وہ جائز یا ناجائز کارروائیاں کرتے ہیں تو ان کے لیے امریکی حکومت جواب دہ نہیں ہے۔ اسٹین روبن نے کہا ان خفیہ آرمی والوں کو کسی طرح بے نقاب کرنا ہوگا، ان میں سے ایک بھی دکھائی دے گا تو ہم اسے اپنی مشین میں کیچ کر لیں گے، اس کے ذریعے خفیہ آرمی کے تمام افسران تک پہنچ سکیں گے۔ سونیا نے کہا وہ لوگ بہت محتاط ہیں، پتہ نہیں کب تک رپوش رہنے میں کامیاب رہیں گے، میں ابھی ان سے کمیونیکیشن مشین کے ذریعے بات کرتی ہوں، تم سب اپنی مشین کی اسکرین پر مجھے دیکھو اور ہماری باتیں سنو، ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی غلطی کے باعث اسکرین پر نظر آ جائیں۔
اکابرین اکثر اپنی کمیونیکیشن مشین کے ذریعے رپورٹس لینے والے افسران سے باتیں کیا کرتے تھے۔ سونیا کو کمیونیکیشن مشین کے کوڈ ورڈز معلوم تھے۔ اس نے بآسانی رابطہ کر لیا۔ تحریر کے ذریعے کہا، میں سونیا ہوں، تمام پردہ نشین افسران سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تحریری جواب موصول ہوا، موسٹ ویلکم، بولو کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس نے کہا، تمہارے اکابرین سے 7 ماہ پہلے سمجھوتا ہو چکا ہے۔ یہ طے پایا تھا کہ ہم سیارے والوں کے خلاف متحد رہیں گے اور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جواب موصول ہوا، سب سے پہلے یہ سن لو کہ ہم کسی ملک کے اکابرین کو نہیں جانتے۔ امریکی اکابرین سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا کیسے یقین کیا جائے؟ تم سب امریکی آرمی کے افسران ہو، تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی امریکی ہیں، پھر یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے لا تعلقی کیوں ظاہر کر رہے ہو؟ کبھی ہمارا تعلق امریکہ سے تھا، اب نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ کے لیے امریکہ کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ ہم وہاں سے بہت دور ایک ملک میں ہیں۔ ہماری آزاد خفیہ تنظیم کا نام نادیدہ تنظیم ہے۔ ہم سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکے گا۔ تم بھی ہمارے سائے تک کبھی نہیں پہنچ پاؤ گی۔ سونیا نے کہا، ایسا دعویٰ پہلی بار نہیں کیا جا رہا ہے۔ تم سب نے میری اور فرحات کی لائف ہسٹری پڑھی ہوگی۔ ہماری زندگی میں درجنوں دعوت رکھنے والے روپوش رہ کر نادیدہ اور پراسرار بنتے رہے، مگر ہم انہیں پاتال سے بھی نکال کر لے آئے۔ ہمیشہ یہ ثابت کرتے رہے ہیں کہ نادیدہ ہستی صرف خدا کی ہے۔ جو خدا بننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ ایک دن ننگا ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ کام کی بات کرو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہی کہ تم سب امریکی ہو اور امریکہ میں ہی ہو، اپنے آباء اجداد کے ملک سے لا تعلقی ظاہر کر کے چاہتے ہو تم ہمارے خلاف کچھ کرو تو ہم مقابرین اور امریکہ کے خلاف کچھ نہ کریں، جو ابھی کارروائی کے لیے بل میں رہنے والے چوہوں کو ڈھونڈتے رہ جائیں۔ یہ جھوٹ بول کر خوش ہو جاؤ کہ تم نے اپنا ملک چھوڑ دیا ہے۔ یقین نہ ہو تو جاؤ امریکی اکابرین کو، اس ملک کے آرمی کیمپوں کو اور وہاں کی تنصیبات کو نقصان پہنچاؤ، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ بولی، ابھی ہمارا بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ہم خواہ مخواہ کابرین کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگر واقعی تمہاری نادیدہ تنظیم ہے تو مجھ سے سمجھوتا کر سکتے ہو، دوستانہ معاہدہ کر سکتے ہو کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سمجھوتا اور دوستی اسی وقت ہوگی جب تم اور تمہارے بچے روپوش نہیں رہیں گے، آزادی سے پہلے کی طرح کسی بھی ملک میں رہیں گے۔ وہ بولی، تالی دونوں ہاتھوں سے بجاؤ، تم بھی روپوش نہ رہو۔ سمجھوتا ہم نہیں کرنا چاہتے، تم کرنا چاہتی ہو، اس لیے مطالبہ ہمارا مانا جائے گا، تمہارا نہیں۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں گر کر سمجھوتا کروں گی؟ تمہارے تیور، تمہارے تقریبی ارادے سمجھ میں آ گئے ہیں۔ آج ہی لکھ لو کہ تم لوگوں نے اپنی شامت کو خود پکارا ہے۔ آج سے نیند آئے تب بھی ایک آنکھ سے جاگتے رہو، ورنہ بے خبری میں مارے جاؤ گے۔ دیٹس آل۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ 4 یار اس تحریری گفتگو کو اسکرین پر پڑھ رہے تھے۔ سراج سکسینہ نے کہا، میڈم، ہماری بہن علی کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ہم فورکاسٹ کرنے والی مشین کی اسکرین پر اپنی بہن کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آئندہ کن حالات سے گزرنے والی ہے۔ سونیا نے کہا، علی کے بعد بے باک مومن کے مستقبل کے حالات معلوم کرو، اس کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اگر وہ علی سے نمٹ نہیں پائیں گے تو بے باک پر چڑھ دوڑیں گے۔ 10 منٹ بعد ہی وہ علی کو اسکرین پر دیکھنے لگے۔ 4 یار وقت کی چھلانگ لگاتے جا رہے تھے۔ دوسرے دن علی اپنی ساس اور نندوں کے ساتھ لنچ کر رہی تھی۔ ایمان علی بھی موجود تھا۔ کھانے کے بعد علی اور اس کی ساس نے کھیر کھائی۔ 2 چمچ کھاتے ہی ان کی حالت غیر ہو گئی۔ دوسرے انہیں سنبھالنے لگے۔ فوراً ہی طبی امداد دینا چاہتے تھے مگر دیر ہو چکی تھی۔ دونوں کی بانسوں اور ناک سے لہو رسنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دم توڑ دیا۔ سونیا نے دکھ سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، مشین کو آف کرو۔ فورکاسٹ کرنے والی مشین کی اسکرین پر تاریکی چھا گئی۔ ایک ماں نے دوسری بار اپنی بیٹی کو دم توڑتے دیکھا تھا۔ پہلی بار ایک سیارے والے نے اسے گولی ماری تھی، دوسری بار اسے زہر دیا گیا تھا۔ بیٹی کو سیارے والوں سے بچا لیا گیا تھا۔ اب 24 گھنٹے پہلے موت پھر دستک دے رہی تھی۔ اس نے اپنی مشین کو آن کر کے بیٹی کو دیکھا۔ وہ زندہ و سلامت سسرال والوں کے ساتھ بیٹھی ہنس بول رہی تھی۔ سونیا نے کہا، سراج، علی سے کہو میرے پاس آئے۔ سراج نے اس کے پاس پہنچ کر کہا، سسٹر، ماما بلا رہی ہیں۔ علی نے سوچ کے ذریعے کہا، ابھی آتی ہوں۔ پھر اس نے ساس نندوں سے کہا، اب باتیں کریں، میں بھی واش روم سے آتی ہوں۔ سونیا اپنی مشین کے ذریعے سے مخاطب کرتی تو اس کی آواز وہاں سبھی کو سنائی دیتی۔ اس نے اور ایمان علی نے اپنے گھر والوں کو غیر معمولی مشین کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ علی سونیا کے اندر پہنچ گئی۔ اس نے اسے بتایا کہ 24 گھنٹے بعد اس پر پھر جان لیوا حملہ کیا جائے گا۔ دوسرے دن لنچ کے وقت سویٹ ڈش میں زہر ملا دیا جائے گا۔ ابھی اسے فورکاسٹ کرنے والی مشین کی اسکرین پر زہر کھاتے اور دم توڑتے دیکھا گیا ہے۔ علی نے پوچھا، کچھ معلوم ہوا کون مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ اوپری طور پر سوچا جائے تو تمہاری حویلی کا خانسامہ سویٹ ڈش میں زہر ملا سکتا ہے، مگر وہ بیچارہ کیوں خواہ مخواہ دشمنی کرے گا؟ البتہ وہ کسی کا علاقار بن سکتا ہے۔
ایمان علی نے بیڈ روم میں آ کر علی سے پوچھا، خرید تو ہے، یہاں خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ علی نے اسے بتایا کہ 24 گھنٹے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کی ساس یعنی ایمان کی والدہ بھی اس زہر سے ماری جائے گی۔ وہ بولا، تم خانسامہ کے خیالات پڑھو، ہو سکتا ہے کہ دشمن نظروں میں آ جائے۔ اسی لمحے اس کے اندر پہنچ گئی۔ اس کے خیالات اچھی طرح پڑھے۔ ایک بوڑھی حجن بھی پچھلے 20 برسوں سے اس رسوئی گھر کی انچارج تھیں، اس کے بھی خیالات پڑھے گئے، دونوں ہی بے خبر تھے۔ علی نے کہا، یہ بیچارے بے قصور ہیں، میں یقین سے کہتی ہوں انہیں جبرن ٹریپ کیا جائے گا اور وہ انجانے میں اعلی کار بن جائیں گے۔ ایمان نے کہا، فورکاسٹ کرنے والی مشین کل لنچ کے وقت تک ایک ایک لمحے کی پیش گوئی کرے گی، تب ہمیں کچھ معلوم ہو سکے گا۔ علی نے 4 یار سے کہا، میں کل لنچ کے وقت تک اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جوزف نے کہا، ہم اپنی بہن کے لیے فکر مند ہیں، ابھی یہی دیکھ رہے تھے اور ایک سی ڈی میں تمام مناظر ریکارڈ کر رہے تھے۔ اس سی ڈی کو پلے کیا جا رہا ہے، آپ اپنی مشین کے ذریعے ہماری فورکاسٹ کرنے والی مشین کو دیکھیں۔ علی اور ایمان علی اپنی مشین کے ذریعے فورکاسٹ کرنے والی مشین کو دیکھنے لگے۔ جوزف وارڈی نے کہا، آج رات 11 بجے سازش کا علم ہوگا۔ بوڑھی حجن بھی ہر رات 11 بجے سے پہلے کام سے فارغ ہو کر حویلی کے پیچھے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں آئی تو گھبرا کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس نے سہم کر زیر لب کہا، یہ میرے اندر کون بول رہی ہے؟ پھر اس نے کہا، ہائے اللہ، یہ تو میری ہی آواز ہے، میں خود کو فوراً سو جانے کے لیے کہہ رہی ہوں، مگر ابھی تو مجھے۔ وہ اپنی بات پوری نہ کر سکی، بے اختیار لیٹ گئی، ذرا سی دیر میں خود سے غافل ہوتی چلی گئی۔ علی نے کہا، صاف ظاہر ہے کوئی اس پر تنویمی عمل کر رہا ہے۔ سنجے خان نے کہا، ہم آج رات ٹھیک 11 بجے بوڑھی حجن بی کے اندر رہیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس پر کس نوعیت کا تنویمی عمل کیا جا رہا ہے۔ علی نے کہا، یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کون عمل کر رہا ہے، ابھی اس نے کہا ہے وہ اپنے دماغ میں اپنی ہی آواز سن رہی ہے۔ ایمان علی نے کہا، بے شک دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والا اپنی آواز سنا کر ہماری مشین کی گرفت میں نہیں آنا چاہے گا، وہ حجن بی کی آواز اور لوب لہجے میں بولے گا۔ سونی اپنی مشین کی اسکرین پر کبھی 4 یار کو اور کبھی بیٹی داماد کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، علی، تم اور سراج رات 11 بجے حجن بی کے اندر رہو گے، اس تنویمی عمل کرنے والے پر اپنی موجودگی ظاہر نہ کرنا۔ وہ حجن بی کو تنویمی نیند سلا کر چلا جائے تب اس کے بوڑھے دماغ میں یہ بات نقش کر دینا کہ وہ اپنی عامل کی مرضی کے مطابق زہر نہیں ملائے گی۔ علی نے کہا، میں سمجھ گئی، مجھے کس طرح حجن بی کو اپنے قابو میں رکھنا ہوگا اور دشمن کو فریب دے کر مطمئن کرنا ہوگا۔